الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی 96 نمبر پر موجود آیت ہے، اور آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یعنی کوئی کسی سے کیوں پیار کرتا ہے، کون کسی سے محبت کرتا ہے. اور لفظ بہتر کروں اور لفظ بدلوں، کوئی کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ کرواتا ہے، اور کوئی کسی سے نفرت کرے تو بھی اللہ کرواتا ہے. نفرت بھی اللہ کی جانب سے اور محبت بھی اللہ کی طرف سے. اب کیا سبب ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی سے محبت ہے، اور کیا سبب ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی سے نفرت ہے؟ ہم محبتوں اور نفرتوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں. زندگی کا خلاصہ، توجہ چاہوں گا جوانوں سے، زندگی کا خلاصہ، میں لفظ سوچ کے بول رہا ہوں، زندگی کھانے پینے کو نہیں کہتے، زندگی اٹھنے بیٹھنے کو نہیں کہتے. صبح آفس گئے اور شام کو آ گئے، صبح کاروبار پر گئے اور شام کو لوٹ آئے. جی اچھا گھر بنا لیا، خوب کما لیا، بچے بھی دنیا میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہو رہے ہیں. زندگی ان باتوں کا نام نہیں ہے. زندگی ایک تحرک ہے، زندگی ایک حرکت ہے، زندگی ایک حیات ہے. زندگی گویا زندہ وجود کی ایک کیفیت ہے. چلتی پھرتی میتیں، آتے جاتے جنازے ان لوگوں کے ہیں کہ جو بظاہر زندہ نظر آتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں ہے. میں ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں اور میرا مجمع میرے ساتھ ہے. دیکھیے، زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے جو بہت سے لوگوں نے لے لیا. اور ہم جب بات کر رہے ہیں اور ہم جب جمع ہیں تو ہم لوگ انسان ہیں.
اور بات انسانی زندگی کی ہو رہی ہے۔ اگر انسانی زندگی بھی حیوانی زندگی سے مختلف نہ ہو تو پھر انسان کیوں بولا جائے؟ اگر انسانی زندگی بھی جنی زندگی سے مختلف نہ ہو تو پھر انسان کیوں بولا جائے؟ اگر انسانی زندگی بھی پودوں کی اور پتھروں کی حیات سے مختلف نہ ہو تو پھر انسان کیوں بولا جائے؟ انسان اگر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات اور ہے اور یہ حیات اور ہے۔ ان کی حیات ان کے حساب سے ہے اور انسان کی حیات انسان کے حساب سے ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس مضمون پر میں غور کرنا چاہ رہا ہوں اس خمسے میں، وہ مضمون ہے محبت اور نفرت۔ محبت اور نفرت، محبت اور نفرت، حتیٰ حیوان بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ حیوانی زندگی میں بھی محبتیں پائی جاتی ہیں اور نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر انسانی زندگی میں محبتیں اور نفرتیں نہ پائی جاتی ہوں تو اسے انسان کیوں بولا جائے؟ ہماری زندگی اگر لمبی تقریر کرنا چاہیں تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے کہ زندگی کا کیا مطلب ہے، اور خلاصہ کرنا چاہیں تو پھر ایک جملے میں بھی زندگی کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات کہا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں سے کہ جی وقت کم ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ بھائی جیسے لوگ بعض اوقات نظامت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت تنگ ہو گیا ہے، 5 منٹ میں بات پوری کر دیں، یہ اذان ہونے والی ہے، فلاں مسئلہ سامنے آ کے 2 منٹ میں بات کیجیے، وہ مختصر سی بات، بس ٹائم ہی کم رہ گیا ہے۔ تو اس وقت میں بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت میں عطا کے بغیر اور اللہ کی تائید کے بغیر مختصر اور مکمل بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، شاعر حضرات یہ کر لیتے ہیں، میرے بھائی نے بہت اچھا مضمون لیا ہے، اشارت مٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح کریں گے، بہت اچھا ہے۔ شاعر حضرات یہ کر لیتے ہیں، شاعر ایک مصرے میں 2 گھنٹے کی گفتگو کو سما دیتے ہیں۔ شاعر پوری کتاب کو 2 مصروں میں لے آتے ہیں۔ شاعر کے پاس بڑا ہنر ہے۔ اب مثلا پوری ایک کتاب ہے عقیدہ توحید پر، پوری کتاب ہے نبوت پر، پوری کتاب ہے امامت پر، ہمیں توفیق ہوئی 2 مصرے کہنے کی، تو 2 مصروں میں یہ تینوں مضمونوں کو کیسے سما سکتے تھے؟ یہ سوائے مولا کی تائید کے ممکن نہیں تھا۔ لہذا ہم نے عرض کیا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ شاعری میں ممکن ہے، اور بھی مثالیں اس کی میرے ذہن میں ہیں، مگر لیکن نثر میں ہی مشکل ہے۔ مثلا نقن صاحب بڑا مشہور واقعہ، علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ سے ایک سیمینار میں تقریر کی دعوت تھی، اور سیمینار کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں نے بات پہلے کی بھی ہے، تکرار کر رہا ہوں، اور 2 منٹ رہ گئے تھے نقن صاحب کے لیے۔ وہ میں مائک پر آئے، بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں بہت لمبی تقریر نہیں، 2 منٹ میں ہی اپنے مضمون کو مکمل کروں گا۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مضمون یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقن صاحب مائک پر آئے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ پڑھ کے کہا، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ یہ ہو جاتا پھر اسلام کے ساتھ۔ آگے میں وقت کو جمعے کے دن کہیں جانا ہے، انہوں نے کہا جمعے کے دن ہم نماز تو پڑھا نہیں سکتے، بدھ والے دن جمعے کی نماز پڑھا دیتے ہیں، اور سارے مسلمانوں نے پڑھ بھی لی، مگر کربلا نے آ کے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ نہیں کرنے دے گا حسین تمہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مختصر بات اور مکمل بات، اور بات بھی ہو جائے اور وقت بھی کم لگے، اگر مجھ طالب علم سے یہ کہا جائے، مثلا پہلے تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہی مضمون کیوں لیا ہے، پھر اگر مجھ سے کوئی کہے کہ جی زندگی کا خلاصہ کیجئے، میں کہتا ہوں جی زندگی کا خلاصہ نہیں، دین کا خلاصہ۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں،
سرکار کی 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں، ائمہ اہل بیت کی 80,000 سے زیادہ حدیثیں، اولیاء الہی کے فرامین، مفسرین کے اقوال، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اگر کوئی مجھ طالب علم سے ہے کہ آپ ایک جملے میں دین کا خلاصہ بیان کریں، تو میں کہوں گا جی مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ایک حدیث مل گئی ہے جس نے ان ساری تعلیمات کو مختصر کر دیا ہے۔ خود سرکار نے فرما دیا ہے، میں اپنی بات کیوں کروں، نبی کا قول کیوں نہ سناؤں؟ ہم اپنی بات کیوں کریں، سرکار کی بات کیوں نہ کریں؟ سرکار نے سارے دین کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا ہے، اور جملہ یہ ہے حل الدین الا الحب والبغض۔ کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ حل الدین الا الحب والبغض۔ کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ محبت اور نفرت کے علاوہ دین نہیں ہے۔ دین کا خلاصہ محبتیں ہیں اور نفرتیں ہیں۔ بھائی یہ مضمون اس دفعہ سوچنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں محبت کی بات کرو، نفرت کی نہ کرو۔ یہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے درمیان آ رہی ہے کہ محبت کی بات کریں، نفرت کی بات نہ کریں۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو اس باب میں، اس رستے میں کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ میں ان کے کاموں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، میں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، تو کیا میں نئی بات کر رہا ہوں؟ کیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لا الہ الا اللہ نفرت اور محبت کے علاوہ کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ نفرت، الا اللہ محبت۔ لا الہ کہہ کے ہم نے بغض کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا، الا اللہ کہہ کے ہم نے محبت کا اظہار کیا۔ تو کیا دین اللہ کی توحید کا کلمہ سوائے نفرت اور محبت اور نفرت کے کچھ اور ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پولرزم کی طرف چلا جائے اور سب کو صحیح بول دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو اچھا کوئی بول بھی دے گا نا میرے بھائیوں میرے بچوں، اگر کسی نے یہ نظریہ دے بھی دیا نا کہ سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، تو نبھا نہیں پائے گا اس بات کو۔ بولنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جو لوگ بعض اس طرح کے ہمارے درمیان ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان سے بڑا شیعوں کے درمیان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، بات میں مسلمانوں کے درمیان کی کر رہا ہوں جی۔ میرا مجمع بھی آدھے سے زیادہ سنی ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ نہیں کہ کوئی نہیں، یہ مجلسیں سب کے لیے ہیں، بات وہ کرو جو سب کے لیے برابر ہو۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو مسلکی بنیاد پر بات کریں گے، میں بھی اپنے مکتب اور جس کی میں پریکٹس کرتا ہوں اس کے دفاع میں بات کروں گا، اس کی تشریح کو بیان ضرور کروں گا، مگر اس انداز سے بات کروں گا کہ میری بات بھی ہو جائے اور کسی کو برا بھی نہ لگے۔ سلیقے سے بات کرنا چاہیے نا، بات طریقے سے ہو، نفرتوں کے اور الجھنوں اور جھگڑوں کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے۔ توجہ، یہ بات اگر کسی نے مثلا بول دی اور اس کو جب آئے نا مرحلہ سمجھاؤ ذرا اس بات کو کہ ہمیں صرف اور صرف پیار کرنا چاہیے، کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مظلوم سے محبت کا تقاضا خود بخود ظالم سے نفرت ہے۔ آپ دونوں جگہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ دونوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جی آپ دونوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
طے کرنا پڑے گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں یا اس کے ساتھ. کیسے ممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ دونوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے، جھوٹ کے ساتھ کھڑے تو سچ کے ساتھ نہیں. کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ دو سچ بولنے والوں میں ممکن ہے کہ ہمیں یہ تشخیص دینے میں مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ بڑا سچا ہے. جی. اور ممکن ہے ہمارے پاس سچ اور جھوٹ کے انتخاب کا کوئی آپشن ہی نہ ہو، بلکہ جھوٹ ہی جھوٹ ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی ممکن ہے کہ ماحول اتنا بگڑ جائے کہ کوئی سچا ملے ہی نہیں، سبھی جھوٹے ہی ملے ہیں، تو زندہ تو رہنا ہے. تو جب ایسا ماحول ہو تو پھر مولا علی فارمولہ دیتے ہیں کہ پھر تم عقل مند جب ثابت ہوگے جو کم جھوٹے کو ڈھونڈ سکو. اقل شرین، مولا علی کا فرمان. عقل مند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر میں سے خیر کا انتخاب کر لے. یہ تو جانور بھی دو طرح کے چارے پڑے ہوں نا، جس میں سے بدبو آ رہی ہے اسے چھوڑ دے گا، جس میں سے بدبو نہیں آ رہی ہے وہ کھا لے گا. تو جانور بھی کرتا ہے کہ سالم چارہ کھاتا ہے، گندا چارہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کون سا کمال ہے کہ خیر اور شر میں سے خیر کا انتخاب کر لیا. بڑے سمجھدار ہیں بھائی، خیر سمجھدار کے تو جانور بھی کر لے گا. کمال یہ ہے کہ دونوں شر ہیں، یہ تشخیص ہو کہ کون سا چھوٹا شر رہی ہے. اقل شر، کم شر رکھنے والا. مجبوری ہے آپ کی، کسی ایک کا ساتھ دینا ہے آپ کو. کسی ایک آپ رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں. جی. یہ ایک فارمولہ دیا مولا علی نے. میں نام نہیں لے پاؤں گا لیکن میرا مجمع مستحضر ہے. ایک جانب شر یزید ہے اور ایک جانب شر کوئی اور ہے. تو یزید کو چھوڑ دیں گے، کسی اور کو لے دیں گے، اس لیے کہ وہ اس سے کم ہے. ذرا صلوات پڑھ لیں. یہ ہے مشکل کام، مگر کبھی کبھی اس مرحلے پہ بھی انسان پہنچ جاتا ہے کہ اقل شر کا انتخاب کرتا ہے. ان دونوں میں سے کم کون سا ہے؟ ایک ظاہرہ داری کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، ایک ظاہر کو بھی برباد کر رہا ہے. باطن تو ہے ہی برا، نیت تو ویسے ہی خراب، لیکن ایک ایسا ہے کہ جو کم شر کا انتخاب کرنے میں کامیاب. یہ ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. بچے زیادہ اس میں الجھے نہیں، یہ ان کا کام. بہت سے بچوں کا تو کام ہی نہیں ہے. بہت سارے معاشرتی بچوں کا کام نہیں ہے. جی وہ معاشرتی طور پہ بھی کچھ بچے ہوتے ہیں نا، یعنی جن کا خاص کردار نہیں ہوتا اور وہ چاہتے بھی نہیں ان کا کوئی کردار ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے اچھی بہتر صلوات. آپ کی توجہات کا ممنون اور متشکر ہوں. حال الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ نہیں. دین کا خلاصہ محبتیں ہیں اور نفرتیں. میں سمجھتا ہوں میرا مضمون روشن ہے اور اب میں دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤں. اللہ نے ہمیں مزاجاً محبت کرنے والا اور نفرت کرنے والا، یعنی ہمارے اندر ایک پرزہ نہیں لگا ہوا جو صرف نفرت کرتا ہو، اور نہ ہی ایک پرزہ لگا ہوا ہے کہ جو محبت کرتا ہو. ہمارے یہاں دو فنکشن ہیں. خود بخود آٹومیٹک جو ہے بات وہاں چلی جائے گی جہاں محبت کرنی ہے، اور جہاں نفرت کرنی ہوگی آٹومیٹک ہمارا وجود اس طرح مڑے گا. یہ خود بخود کا مسئلہ ہے. محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی. خود بخود یہ کام انسان کے وجود کے اندر ہوتا چلا جائے گا. یہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے. اچھا، تسلی کے لیے، کیونکہ میرا مجمع اہل مطالعہ مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، مطالعہ کر کے آنے والے لوگ ہیں، مطالعہ کرتے رہنے والوں کا مجمع ہے، اس لیے میں ایک آیت کا سہارا لے لیتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 56ویں آیت 56ویں آیت میں اس مفہوم کو جو میں اس وقت تک بول رہا ہوں اس کو بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا،
اللہ پھر کسی اور کو لے آئے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. چاہو گے تم ایک، آئیں گے 10. ہاں، یہ مت سمجھنا تمہارے جانے سے امام بارگاہ میں سناٹا ہو جائے گا. یہ مت سمجھنا تمہارے جانے سے مسجدیں بند ہو جائیں گی، بلکہ بعض اوقات کسی کے جانے سے 10 لوگوں کے آنے کا رستہ بنتا ہے. تو ایسے لوگوں سے تو کہا جائے کہ کہیں اور چلے جائیے تو بڑی مہربانی. جی بہت سارے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے ہی کچھ بہتری آتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو قرآن دیکھیں کس لہجے میں اور کس انداز سے اللہ ذہنوں کو کلیئر کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا. کوئی اور آ جائے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی، جس میں سے میرا جو مضمون ہے وہ 2 صفتوں کا ہے. 6 صفتیں ہوں گی ان کے اندر جو تمہاری جگہ پر آئیں گے، اور اچھے لوگ آ جائیں گے. تمہارے جانے کے بعد کوئی اور اچھا آدمی آ جائے گا. جو مرتد ہو کر پھرے اس کے جانے سے اچھے لوگ آ جائیں گے. بھائی سلمان رشدی 32 سال بعد بھی گرفت میں آ گیا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس وقت سب سے زیادہ جو چیخ پکار مچی ہوئی ہے نا، وہ ہندوستانی چینلوں پہ مچی ہوئی. سب سے زیادہ انڈین چینل جو ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. بارش بنے ہوئے اس وقت سلمان رشدی کے، اور میرے حساب سے تو ایک اعتبار سے تو اچھا بھی ہو رہا ہے. پتہ چلے کہ سازشیں ہوتی کہاں سے. جہاں مارا گیا ہے وہ تو کوئی بیان دے نہیں رہے، ان کی طرف سے تو کوئی بات ہو نہیں رہی. جنہوں نے اتنے مدت تک اس پہ اتنا کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیا اسے بچانے کے لیے، اتنا اگر تم نے قرآن سمجھنے پہ خرچہ کر دیا ہوتا تو فساد ہی نہ ہوتا. تم نے ایک سلمان رشدی کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیا. اچھا وہ کچھ نہیں بول رہے کہ جن کے ہم مارا ہے اس کو. جی اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر دم نہیں نکلا نا تو ایسا جینا اس مرنے سے بہتر ہے. فرض کیجئے بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب ابھی زندہ ہے، تو ایسا زندہ رہے. وہ ایک آنکھ چلی گئی ہے، بدن میں حرکت نہیں ہے. جی میں بڑے اطمینان سے بات کر رہا ہوں. مجھے تو تعجب ہے کہ اگر اس مرحلہ بیان کے اوپر کوئی ہمارے ہاں بھی کوئی اس طرح کے تردد کا شکار ہو. ابھی اس وقت سیاستدان، ذرا پاکستان کے سیاستدان ہو گئے، خاموشی سے سن رہے ہیں. عوامی رائے پر بات کریں گے تو بنائیے ان مجلسوں کے ذریعے سے عوامی رائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خاموشی سے سن رہے ہیں ساری پارٹیاں. دیکھو ہوگا کیا، دیکھتے ہیں ہوگا کیا. کوئی بیان نہیں دے رہا ہے تو ان کے بیانات کو اس ممبر کے ذریعے ہی سیدھا کیا جائے گا. ہم شدت پسندی کو پسند نہیں کرتے. یہ کیا شدت پسندی نہیں تھی کہ اس نے نبی مکرم کو کی توہین کی اور بے ادبی کی؟ کیا شدت پسندی یہی ہے کہ کوئی کسی کے گلے پہ چھری چلا دے؟ کیا شدت پسندی یہ نہیں ہے کہ ہر سطر کے اوپر قلم چلا چلا کے تم نے قتل کیا ہے؟ یہ کتاب بھی تو شدت پسندی ہے. یہ تحریر میں جو تم نے لکھی شیطانی آیات، شیطانی آیات قرآن کو بولا. نبی کو معاذ اللہ میں نہیں بول سکتا جو نبی کو اس کے اندر لکھا گیا ہے، جو سرکار کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، جو قرآن کے بارے میں جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، اور پورا سیٹ ہے اس کی کتابوں کا. یہ 3 یا 4 جلد تھی. یہ شدت پسندی نہیں ہے کہ آپ کسی کا ادب احترام نہیں کرنا چاہتے، آپ اربوں مسلمانوں کا دل دکھانا چاہتے ہیں. یہ شدت پسندی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے، مگر یہ بھی تو غلط ہے. یعنی پردہ اتارنا آزادی ہے، پردہ کرنا آزادی کیوں نہیں ہے؟ میری بات جا رہی ہے یا نہیں؟ کوئی پردہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی چادر نہیں پہننا چاہتا، اسے آزاد ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. جو چادر نہیں پہننا چاہ رہی خاتون، اسے تو آزاد ہونا چاہیے. جو چادر پہن کے باہر آ رہی ہے وہ بھی تو آزاد ہو، وہ بھی تو پردہ کر کے باہر آئے. یہ بھی تو آزادی ہے.
بے پردگی اگر آزادی ہے تو پردہ بھی تو آزادی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو تعریف آپ کریں گے آزادی کی وہ ہوگی؟ اختیار دینا جو جس طرح رہنا چاہتا ہے. شدت پسندی، دہشت گردی کیا صرف یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو دہشت گردی ہے؟ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ تقریریں کر رہے ہیں، اور آپ اس کتاب کے پرچار کے لیے دنیا کی زندہ مشہور زبانوں میں ترجمے کروا رہے ہیں. آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں. بس چلیں ممکن ہے بھائی لکھ دیا تھا بس ختم، پھر ہم نے دوبارہ اس کو نہیں اٹھایا. نہیں، آپ تو باقاعدہ تحریک چلا رہے ہیں نبی کی توہین کی. اور پھر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کہیں کہ جی یہ وہ انڈیا کیا لفظ بولتا ہے ہندی میں، آتنوادی، دہشت گرد. یہ دہشت گردی نہیں ہے جو تم نے کیا. تو نہیں عزیزان گرامی، مرتد کا، اور وہ بھی مرتد حربی. اچھا، مرتد کی دو قسمیں. ایک مرتد وہ ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے. ایک مرتد وہ ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہی نہ ہو جائے بلکہ کافر ہو کے مسلمانوں سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، جنگ کرے، فساد کرے. وہ مرتد حربی جو ہے اس کے خلاف پھر حضرت آیت اللہ. اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے بزرگ عالم دین نے وہ فتویٰ دیا تھا جس فتوے پر بہرحال عمل ہو گیا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مارنے والا یہ شیعہ ہو، ابھی طے نہیں ہے. نیشنلٹی اس کی وہاں کی ضرور ہے، مگر نژاد اس کی جو قومیت ہے وہ ہو سکتا ہے لبنانی ہو. مطر کہتے ہیں بارش کو. اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو گیا تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا. جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا اس میں یہ 6 صفتیں ہوں، جس میں سب سے پہلی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری صفت کیا ہوگی؟ یہ میرا مضمون اس وقت نہیں ہے. دوسری صفت کیا ہوگی؟ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں. تیسری اور چوتھی صفت میرے مضمون کی ہے، حب اور بغض ذہن میں رہے آپ کے، محبت اور نفرت ذہن میں رہے. تیسری صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نبڑت کے ساتھ وہ مومنین کے سامنے جھک کر پیش ہوں. مومنین سے اکڑ کر بات نہ کریں، مومنین سے پیار کریں. جب سن لیا کہ اس کے دل میں علی بستا ہے تو اکڑ کر بات کیوں کر رہے ہو؟ جب سن لیا کہ اس کے دماغ پر حاکم نبی کی ذات ہے، جب سن لیا کہ اس کے وجود پر حاکم حسین کی ذات ہے، تو اس سے عاجزی سے بات کرو، اس سے اکڑ کر بات نہیں کرو. اذلۃ علی المؤمنین، مگر کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر محبتوں کا اور شفقتوں کا اور پیار اور محبت کا ہی جذبہ رہ جائے. فوراً قرآن نے چوتھی صفت بیان کی، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں کے سامنے وہ عزیز اور سربلند اور متکبر رہتے ہیں. ایک سے پیار کرنا جانتے ہیں تو دوسرے سے نفرت کرنا بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سے کچھ جگہ بن سکتی ہے تو دروازے والے دوست ذرا آگے کی طرف آ جائیں، ان کے لیے جگہ بنوا رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اگر اندر آنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. صلوات پڑھتے ہوئے ایک اور صلوات میں ایک اور صلوات میں بات آگے بڑھے. اب بہت زیادہ آپ کو تمہید میں بھی نہیں رکھنا، اگرچہ پہلی مجلس سے مجھے آپ برداشت فرمائیں اور کچھ آگے بڑھے گی بات. اور یہ تو آپ پر واضح ہے، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، کہ جب محبت کی بات آئے گی تو مرکز محبت علی کی ذات، فضائل، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں. لہذا بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا حب اور بغض کے علاوہ کوئی اور چیز. توجہ،
کیا بغض اور حب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ نہیں، حب اور بغض ہی ہے۔ اب آپ ذرا آ جائیے اس بات کی طرف کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت کوئی کھول کر نہیں پلائی جا سکتی، کوئی دوا دارو نہیں ہے، کوئی روٹی پانی نہیں ہے جو کھلا پلا دیا جائے۔ محبت تعویذ گنوں سے نہیں ہوتی، محبتوں کے لیے تعویذ نہیں کروائے جاتے، نفرتوں کے لیے بھی تعویذ نہیں کروائے جاتے۔ ممکن ہے کہ مجلس کے بعد کوئی مجھ سے کہے مولانا نہیں ہوا ایسا، فلاں نے تعویذ کروایا تو نفرت ہو گئی۔ فلاں نے تعویذ نفرت کے لیے نہیں کروائی، اسے نفسیاتی بیمار بنایا ہے۔ فلاں نے جو نفرت کروائی ہے وہ نفرت نہیں ہوئی ہے اسے، وہ جب بیماری سے باہر آئے گا تو دوبارہ محبت کرے گا۔ یہ بیمار کر دیا ہے اسے، اس کے ذہن کے اوپر بیماری ڈال دی ہے، لہٰذا وہ نفرت کر رہا ہے۔ تو تعویذوں سے نفرتیں نہیں ہوتی، تعویذوں سے محبتیں نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتا خواتین سن رہی ہیں یا نہیں، بعد میں سن لیں گی۔ تو یہ والا موضوع ذرا ہماری بہنوں کا زیادہ ہے، جیٹھ جٹھانی کی نفرت، اور ساس اماں کہتی ہیں تعویذ پلاؤ تاکہ میرا داماد میری بچی سے محبت کرے۔ ہاں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے بھائی، ہر گھر کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے جی۔ وہ کسی طرح میرا، اور پہلے دن ہی ایسے فلاں چیز کھول کے پلا دینا تاکہ ہمیشہ تم سے محبت کرے۔ تو کھول کے پلانے سے کوئی محبت نہیں کرتا، تمہارے کردار سے وہ محبت کرے گا، تمہارے اخلاق سے وہ محبت کرے گا، تمہاری زندگی سے وہ محبت کرے گا۔ اور جو تعویذوں کی بنیاد پر محبتیں ہوں وہ محبتیں کہاں ہیں؟ محبت تو ہوتی ہی وہ ہے جو حقیقت کی بنیاد پر۔ تو میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرف کبھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا جی۔ اور ویسے بھی تعویذ گنڈے کرنا یہ نبی والوں کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ابو لہب کی زوجہ کرتی تھی۔ زیادہ نہ بول دوں کہیں مجھے گلی سے بھی نہ گزرا دیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات میں۔ اب آیت سنیے، میں آج کی مجلس کا نتیجہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی صورت میں، ان الذین آمنوا، اب قاعدہ کیا ہے؟ محبت کس کی لوگوں کے دلوں میں آئے گی؟ کون ڈالے گا؟ اچھا ترجمہ پہلے سنیے، ان الذین آمنوا، بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے کردار پیش کیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو قرار دے گا۔ اب ایک ایک جملے پر غور ہو آج کی پہلی مجلس میں، کل سے بات اور بھی آگے بڑھے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مومن ہوگا، جو باکردار ہوگا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا۔ اس کی محبت خود بخود نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے یہ مومن بھی واقعی ہے یا دکھاوے کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کا کردار نیت کی پاکی کے ساتھ ہے یا اس کا کردار اچھا بہت ہے مگر اس کی نیت کچھ اور ہے۔ نیت کا حال اللہ جانتا ہے، نیت کا حال جب اللہ جانتا ہے تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے۔ میرے تسبیح ہاتھ میں لینے سے، دائم الذکر ہو جانے سے، حتیٰ یہ عبا قبا پہن لینے سے میں مومن نہیں ہو جاؤں گا۔ ہولیوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا ہولیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا رویوں سے تعلق ہے، اور رویوں کا تقرر بھی اللہ کرے گا کہ نیت کیسی تھی۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، کتنی دفعہ سنا آپ نے؟ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، بس جب اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ ہی محبت ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں۔ لہذا ہر بولنے والا کہ میں مومن ہوں وہ محبوب نہیں ہوتا، ہر عمل خیر انجام دینے والا، ہر عمل خیر انجام دینے والا محبوب نہیں ہوتا۔ کتنے ہی محنت کر کر کے تھک گئے مگر کوئی انہیں نہیں پوچھ رہا، یعنی 20 سال سے وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا احترام نہیں ہے، اور کسی نے صرف پتھر ہٹا کے رستہ صاف کیا، لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ ارے بھائی جو 20 سال سے محنت کر رہا تھا اسے تو آج تک کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ نے تو صرف ہمارے ٹنڈا لیار سے ایک روڈ کے اوپر سے گڑھا صحیح کروایا، سارے لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جو 20 سال سے محنت کر رہا تھا، مثلاً
اس سے تو کوئی محبت نہیں کر رہا. جو 2 دن سے محبت کا کام کر رہا ہے اس سے لوگ محبت کر رہے ہیں. مسئلہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا, اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے. کیا معلوم کسی کی 20 سال کی نمازیں قبول نہ ہو, اور کیا معلوم کسی کا اللہ اکبر بولنا قبول ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سارے معاملات میرے بچوں جوانوں نیتوں کے ہیں. اسی مرحلے پر یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کے چلے جاؤ, اور خدا کرے کہ ان ساری باتوں پر میں خود بھی عمل کروں اور ہم سب عمل کریں. نیتوں کی پاکی, نیتوں کی سچائی, نیتوں کا خالص ہونا, مطلب اور لالچ کے بغیر کام کرنا. قوم نے مجھے کیا دیا, قوم نے میرے ساتھ کیا کیا. جب تم نے کام قوم کے لیے کیا تھا تمہیں تو اللہ یاد ہی نہیں تھا, تو کام تو اللہ کا ہے کہ وہ محبت ڈالے گا. اس کے لیے تو تم نے کام ہی نہیں کیا, تو وہ محبت کیوں ڈالے گا. امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. امام حسین کے مناجات کے جملے, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو لیا اسے کیا ملا. پھر ایک اور مناجات میں فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا اور یہ لوگ بھی ملے, اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ اللہ ملا نہ لوگ ملے. وہی لوگ جن کے لیے ہو کہ میں نے اتنا کیا, میں نے اتنا کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. مجھے معاف کیجئے گا, ہمارے قومیات کے لوگ, ہمارے سیاستدان, ہمارے مذہبی رہنما یہ لفظ زیادہ بولتے ہیں, میں نے قوم کے لیے کیا, میں نے اتنی مرتبہ 2 مرتبہ جیل بھی گیا ہوں, میں نے اتنے کوڑے بھی کھائے ہیں. کس کے لیے کھائے؟ قوم کی خاطر. تو نیت ہی خراب تھی. جب تمہاری نیت ہی خراب تھی تو تمہیں اس کا ثواب کیوں ملے, اس کا نتیجہ کیوں ملے؟ قوم کی خاطر, تو قوم کی خاطر کیوں کیا تھا, اللہ کی خاطر کرتے. اور جب اللہ کی خاطر کیا تو قوم اگر اس کا نتیجہ نہ بھی دے تو کوئی دکھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے ان کی خاطر کب کیا, میں نے تو اللہ کی خاطر کام کیا تھا. وہ آج نہیں کل آخرت میں دے گا اس کا بدلہ, وہ آج نہیں کل اسی دنیا میں, کل کے دنوں میں مجھے اس کا بدلہ دے گا. جی مفہوم میرا بہت روشن ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. تو بس جتنا ایمان میں یہ انسان سچا ہوتا چلا جائے گا, جتنا ایمان میں یہ سچا ہوتا چلا جائے گا, اتنا لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا. میرا تو اپنے ساتھ قلعہ ہے, اپنے ساتھ قلعہ ہے, میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں. ہم سارے شکوے شکایات اپنی قوم سے, عوام سے, شہریوں سے کرتے ہیں. کبھی مناجات اللہ سے بھی کی؟ شکایات عوام سے فائدہ کیا؟ یہ کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں؟ بے احترامی نہیں کر رہا, ہرگز بے احترامی نہیں کر رہا. شکوہ شکایات توقع امیدیں عوام سے کیا کریں گے؟ یہ تو خود اپنے آپ کو سنبھال لیں تو ہے بڑا کام ہوگا, بڑا کام ہوگا. یہ اپنے آپ کو, مجھے کیا سنبھالیں گے, مجھے کیوں سنبھالیں گے, میری فکر کیوں کریں گے؟ انسان کو تو طبیعتاً فطرتاً جو اس کا مزاج ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. اور پھر جس ماحول کے اندر یہ تربیت دی جا رہی ہو کہ بھائی مساوات کی بات کرو, سب برابر ہیں, جہاں بچپن سے اسکولوں سے کالجوں سے یہی سکھایا جاتا ہو کہ سب برابر ہیں, جہاں جہازوں میں کھڑی ہو کر 400 آدمیوں کو ایک سبق دے رہی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو پہلے اپنے ماسک لگائیے گا پھر دوسرے کو لگائیے گا, اور سب سن رہے ہوتے ہیں. ہم یہ تو دین نہیں ہے, یہ تو کربلا نہیں ہے, یہ تو مولا عباس نہیں ہے. پھر بڑے سجا کے کہتے ہیں مولانا آپ بچیں گے تو کسی کو بچائیں گے نا, آپ خود محفوظ رہیں گے. اب یہ والی منطق میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے, پھر کیا کہا جاتا ہے. یہ آپ بچیں گے, آپ خود محفوظ رہیں گے تو کسی اور کو بچائیں گے, اس لیے کہہ رہے تھے. آپ کی شاید یہ نیت ہو کہ آپ بچیں گے تو کسی اور کو بچائیں گے, لیکن ہم تو جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ مساوات والا دروازہ نہیں ہے, وہ مواسات والا دروازہ ہے. مساوات اور ہے, مواسات اور ہے. میم سین واو, میم سین الف واو الف تے, مساوات.
اور میم واو الف سین تے، سین الف تے، مواسات یہ علیحدہ ہے۔ مساوات برابری کی بات جہاں ہو رہی ہو، اور مواسات دوسرے کی بات جہاں ہو رہی ہو، کسی اور کی خاطر جینے کا جہاں جذبہ ہو اسے مواسات کہا جاتا ہے۔ اور تم بھی جیو ہم بھی جیتے ہیں، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، تم بھی رہو ہم بھی رہیں، یہ والی جہاں بات ہوتی ہے وہاں مواسات۔ مساوات، مساوات کیا کہتے ہیں؟ مساوات یہ کہتی ہے کہ اگر دو بھوکے ہیں اور دو روٹیاں ہیں تو ایک ایک کھائے دوسری دوسری کھائے، ایک ایک لے لے دوسری روٹی دوسرا لے لے۔ مساوات یہ کہتا ہے۔ اور مواسات کیا کہتا ہے؟ مواسات کہتا ہے دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے، اگر ایک کی بھوک 1.5 روٹیوں کی ہے تو ایک 1.5 کھائے ایک آدھی کھائے۔ برابری کس بات کی؟ جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، یہ ہے مواسات۔ اور سب برابر ہیں، یہ ہے مساوات۔ ہم مساوات والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ ایک نیا سا لفظ لے آئے، تو پہلے تو تسلی دو کہ نیا لفظ نہیں ہے۔ مولا عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے المواسی، اے وہ کہ جس نے خود کو دوسروں پہ قربان کر دیا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ جو خود کو دوسروں پہ قربان کر دے وہ مولا عباس کی ذات۔ لیکن نہیں، میں تھوڑا سا مانوس لفظ کہہ دیتا ہوں، ہم مسلک مساوات کے لوگ نہیں ہیں، ہم مسلک عدالت کے لوگ ہیں۔ مسلک عدالت اور مسلک مساوات دونوں مختلف ہیں۔ مساوات برابری کی بات، اور عدالت جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ ہم عدل چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے۔ ہمارا تو بچہ جانتا ہے، ابھی میں اس سے پوچھ لوں کہ بیٹا بتاؤ اصول دین کتنے ہیں، تو یہ بتائے گا کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ توحید کے فوراً بعد عدل۔ اللہ محبت ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی جو صاحبان ایمان ہیں، ان لوگوں کی جو صاحبان کردار ہیں، اور اللہ محبت ڈالے گا ان دونوں کی لوگوں کے دلوں میں۔ تو پھر جب اللہ محبت ڈالے گا تو کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت ڈالنے سے کوئی محبت ختم نہیں کر سکتا۔ مثال دے دوں، اللہ جب محبت ڈالے گا نا لوگوں کے دلوں میں تو کوئی نکال بھی نہیں سکے گا۔ مثال دے دوں، ساری دنیا علی کے خلاف بولتی رہی، کچھ کر پائی؟ بجٹ پاس ہوئے، حکومتوں نے اپنا خرچہ لگا دیا، بڑے بڑے ملا مولوی خریدے گئے، بڑے بڑے خطیب خریدے گئے، قلم بکے کہ کسی طرح علی کے خلاف لکھو اور علی کے خلاف بولو۔ اتنی بڑی تعداد میں علی کے خلاف بولا جاتا رہا، حتیٰ جب مولا کی خبر پہنچی کہ مسجد میں شہید ہو گئے تو کہنے لگے مسجد میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہاں تک علی کے خلاف ماحول بنایا، مگر بتائیے جنہوں نے ماحول بنایا ان کی خبر کہاں ہے؟ اور جس کے خلاف اتنا ماحول بنا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی مسجد میں کیوں مارے گئے؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ جس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا خدشہ کیا گیا، بتائیے آج وہ کہاں نہیں ہے؟ مولا علی نجف میں نہیں سو رہے، ہمارے وجودوں پر حاکم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بتائیے جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ جب شاہ عباس طہماسپ تھک تو نہیں رہے، جب شاہ عباس طہماسپ صفوی کی حکومت بنی 400 ہجری میں، 1000 سال پہلے، اب سے 1000 سال پہلے، تو ایک عالم دین نے شاہ عباس سے کہا کہ مولا علی کا خط جو مالک اشتر کے نام ہے اس کے مطابق حکومت چلاؤ۔ کہنے لگا کہ بیٹھ جائیے، اس کا جواب دوں گا، میں نہیں کر سکتا، یہ اس کا جواب دوں گا۔ بیٹھ گئے، برابر بٹھا لیا، دربار لگ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسئلے سنا رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مسئلوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، کہا بیٹھ جائیے جواب دوں گا۔ صبح سے شام ہو گئی، دربار برخاست ہوا،
سب چلے گئے تو دو پنکھے جھلنے والے جو تھے نا، وہ جو بادشاہوں کو پنکھے جھلتے تھے، ان سے کہا تم بھی جاؤ. جب وہ پنکھوں والوں کو بھی بھیج دیا، اب اکیلے یہ رہ گئے شاہ عباس اور مولانا رہ گئے. کہنے اب جواب دوں گا، اور وہ یہ کہ اتنا اچھا خط علی نے لکھا تو علی کی اپنی حکومت تو کامیاب نہیں رہی. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سارے آپ کے رنگ و بو کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ دیندار نہیں رہتے. پھر جب ان کا مطلب ہوتا ہے نا، پھر وہ مولا یاد آ رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور جب جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوا پھر کہتے ہیں میں مولائی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، مجھے شیعوں کے ووٹ سے نہیں جیتا ہوں، مجھے تم نے ووٹ نہیں دیا. ایک دم پھر جاتے ہیں. مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا یہ پاکستان ہے، وزیر اعظم کا بھی پتہ نہیں شام کو کیا ہوگا. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جتنا یہاں کے سیاستدانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے جو نہیں ہے، اتنا کہیں اور کے سیاستدانوں کو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو اتنی لولی لنگڑی حکومتیں ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ختم ہو جائے. بے ساکیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. لہذا ایسا ہوا، کہنے لگا اب خود مولائی ہے، پہلا شیعہ حاکم ہے. کہتا ہے علی نے اتنا اچھا خط لکھا، خود علی کی حکومت کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے یہی اور کچھ. مولانا نے کہا، جنہوں نے کہا تھا نا کہ مولا علی کے خط کے مطابق حکومت بناؤ، نے کہا اور کچھ، کوئی اور جواب؟ کہنے بس یہی کہنا تھا، خدا حافظ. تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، صبح سے بٹھایا کیوں رکھا؟ یہی بات صبح کیوں نہیں بولتی؟ کہنا یہ جو پنکھے چل رہے تھے نا، یہی پنکھا مارتا مجھے. جی یہ جو پنکھا چل رہا تھا نا، اگر میں نے سب کے سامنے کہا ہوتا یہ جملہ جو اب کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے پنکھا مارتا. تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے اسی کو تو علی کی حکومت کہتے ہیں. 1400 سال، آج میں بول رہا ہوں، اس وقت میں 400 سال کے بعد، اس وقت میں 400 سال کے بعد کوئی ایک جملہ علی کے خلاف نہیں بول سکتا. اور حکومت کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرا مفہوم بہت روشن ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہوں اور صاحبان کردار بھی ہوں. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سارا مسئلہ ہی عمل کا ہے. بہت اچھی گفتگو اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوگی جب تک کہ ان باتوں پہ عمل نہ کیا جائے. اور ہمیں ان صاحبان ایمان، بلکہ کہوں کہ عین ایمان ہستیوں نے اور ان کردار ساز لوگوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنا کام اللہ پہ چھوڑو، پھر وہ خوب سجائے گا. اور اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لو. اگر اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لوگے تو تمہارا کام نہیں ہے، وہ تم کر نہیں پاؤ گے. چھوڑ دو، امور کو اللہ کے حوالے کر دو. آپ نے دیکھا کہ جس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا لیا، اس سے زیادہ تنہائی کیا ہوگی کہ لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا. اس سے زیادہ تنہائی کیا ہوگی؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی لاشا دفنانے والا نہیں ہے. اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی کہ جسے کوئی کفن پہنانے والا نہیں تھا. مگر بتائیے، جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا گیا، ہر دل قبر حسین بنتی چلی گئی. اب حسین صرف کربلا میں دفن نہیں ہے. اگر اس وقت ٹنڈو یار میں یہ 1000 آدمی بیٹھے ہیں تو اس وقت ہر دل میں حسین ہے. یہ اللہ کا کام ہے. جنہوں نے سر کاٹا تھا، جنہوں نے مولا حسین کی بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، سخت بات ہے. مقتل بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب منظر مقتل نے دیکھا ہے. جنہوں نے امام سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا تھا،
جناب زینب اس منظر کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ اس منظر کی گواہ جناب زینب ہے کہ جب ایک شخص نے خیمے میں داخل ہو کر جناب امام سجاد کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہے میرے مولا، کہ اس نے بستر لوٹنے کے لیے امام کو نہیں اٹھایا، یہ بھی اس منظر کو یاد کر کے مجھ سے تو اگر کوئی میرے ہاتھ سے قلم لے لے بغیر اجازت کے، جس سے مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو ایک مرتبہ میرا دل پوچھنے لگتا ہے کسی نے میرے ہاتھ سے کیوں لے لیا، مجھ سے مانگ لیتا۔ اگر کہا ہوتا نا کہ یہ بستر چاہیے تو کریم ابن کریم ہے، یہ دے دیتے۔ میں اس سے بڑی بات کروں، اگر جناب سکینہ سے بالیاں مانگی گئی اجرکم اللہ، تو جناب سکینہ کریم بابا کی بیٹی ہیں، میری بیوی دے دیتی ہیں، مگر مانگا نہیں ان ظالموں نے۔ ایک شخص نے جناب سکینہ کی بالیاں کھینچ لی، جب تک رہی نا کان پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا میری بالیاں اتار لیں، بھیا میرے کان دکھتے ہیں، کیونکہ اماں میرے کانوں میں درد ہوتا ہے۔ میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سنا، سکینہ کروٹ سے لیٹ نہیں پاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کے ابھی چھوٹی بچیاں ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری نسلیں اس بی بی کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ کی ولیہ بی بی ہے جناب سکینہ، ولایت رکھنے والی بی بی ہے، صاحب ولایت ہے جناب سکینہ۔ ان کی قبر پہ اگر چلے جائیں، جالی پکڑ کر بات کریں، اللہ ان کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ 4 سال میں جس نے ولایت لی ہو، جی ولائی مجمع بیٹھا ہے، مولائی مجمع بیٹھا ہے، ہم ان بنیادوں پر پرکھتے نہیں ہیں، ہماری تو بنیادیں، ہماری تو کسوٹیاں ہی کچھ اور ہیں۔ یہاں 4 سالہ بچی کی بات نہیں کروں، وہ 6 مہینے کا بچہ، وہ باب الحوائج ہے۔ میں اگر حضرت علی اصغر کا اللہ کو واسطہ دوں نا، تو اللہ میری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ جن کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں وہ مطمئن بیٹھے ہیں، جو اس خیمے میں نہیں آئے ہیں اور باہر بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے اس خیمے میں بیٹھ کے حضرت علی اصغر کا واسطہ دیا اللہ کو، جب میرے مولا نے گلے کا خون اپنے چلو میں لیا، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب حضرت علی اصغر کا خون اپنے ہاتھ میں لیا نا، چلو میں لیا، تو آسمان کو دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا، جب زمین کو دیکھا تو کبھی آواز آئی کہ کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آج تک اگر آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں تو یہ علی اصغر کا صدقہ ہے؟ ساری دنیا جو نہیں مانتے وہ بھی، جو مانتے ہیں وہ بھی علی اصغر کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ آج اللہ کا کرم اگر برس رہا ہے تو وہ صدقہ ہے علی اصغر کا، فصلیں اگ رہی ہیں تو صدقہ ہے علی اصغر کا۔ ان ہستیوں نے بہت کچھ، اللہ کے نزدیک مقام ہے ان کا۔ بی بی ایک سید حائری کی خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ میرا جنازہ اس قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفنا دو، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ ایک دفعہ خواب آیا، دوسری دفعہ خواب آیا، تیسری دفعہ خواب آیا، تو پھر انہوں نے علماء کا ایک اجتماع بلایا کہ مجھے ایسا خواب نظر آ رہا ہے، مجھ سے حسین کی 4 سالہ بچی کہتی ہے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرا جنازہ، تم سید ہو اور سید یہ کام کر سکتا ہے، تم سید ہو، تم میرا جنازہ، میری میت، میرا جنازہ قبر سے نکال کے دوسری جگہ دفنا دو، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ ہم ان کی حیات کے قائل ہیں، جب ہم ان کی قبر پہ جاتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں، ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ جواب سن سکیں، لیکن یہ جواب دیتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ علماء نے مختلف تعبیریں بتائی کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا وہ مطلب، جرأت ہے، آسان کام ہے حسین کی بچی کی قبر کو کھولیں، بڑا فیصلہ تھا جو لینا مشکل تھا۔ آخر سید حائری کی بیٹیوں یعنی سیدانیوں کے خواب میں آنا شروع ہوئے، میں تمہارے بابا سے کہہ رہی ہوں میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ اب جب بیٹیوں نے خواب دیکھنا شروع کیا نا، تب معلوم ہوا کہ یہ خواب سچا ہے۔ سنیں گے
جب قناتیں لگائی گئیں، صرف شیطانیوں کو بلایا گیا، صرف سادات بیویوں کو بلایا گیا۔ جب قنات لگا کے قبر کو کھولا گیا تو کئی بیویاں تو چیختی بھی باہر آئیں اور کئی بیویاں روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ وہی کرتا پہنا ہوا تھا جس کرتے پر تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی 4 سالہ بچی، بہت بہت بڑی مصیبت کا بیان ہے، جگر پھٹنے لگتا ہے جب جناب سکینہ اور حضرت علی اصغر کی مصیبت کا بیان سنتے ہیں۔ یہاں ان دونوں بچوں کی ماں کو سلام کریں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، ایک بچے کو امام حسین کے حوالے کر دیا اور ایک بچی کو زندان شام میں سلا دیا۔ امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کو دے دیا اور سکینہ کو زندان شام میں سلا دیا، چھوڑ کر آ گئی میری بیوی۔ 2 جملے اور کہوں گا، گریہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2 جملے اور کہوں گا۔ عزادارو، بڑا حوصلہ تھا اس بیوی کا۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ وفادار بیوی امام حسین، لاشاں دھوپ میں دیکھ کر گئی تھی۔ امام کے لاشے سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اجرکم اللہ۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ دھوپ ڈھلتی تھی نا، وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ جاتی، جہاں دھوپ ہوتی تھی وہاں بیٹھتی تھی، دھوپ وہاں سے ہٹ کر کہیں اور جاتی تھی تو دھوپ کی وجہ سے وہاں آ جاتی۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد سے ملنے گیا، کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کے حضرت کے حجرے میں پہنچایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیوی برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت کے حجرے میں گیا، بہت دیر تک حضرت سے سوالات کرتا رہا، واپس جو آیا تو دھوپ ڈھل گئی تھی۔ وہ برقع پہنے بیوی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ آ گئی تھی۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ امام کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا کہتے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے آئی ہیں۔ ابو حمزہ تو چلے گئے، اجرکم اللہ، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ امام سجاد جیسے بچے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، ایسے جناب رباب کے برابر میں بیٹھے اور کہا اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے، اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہا ہرملہ مارا گیا جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا، میرے بچے کو بھوکا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، اس شہر پہ اپنا کرم نازل فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر